بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم، جس میں ہم نے سبق شروع کر رکھا ہے ایک انسانیت نواز شخصیت، اور یہ ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 13 ہے۔ ہم نے اس کو آج چوتھے حصے میں پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں ایسے کون سے حاصلات تعلم ہیں جن پہ آپ کام کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے۔ آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں حسب ضرورت، یعنی جہاں ضرورت ہو وہ خط اور درخواست لکھ سکیں۔ اگر خط کی ضرورت ہے تو خط لکھیں، اور درخواست کی ضرورت ہے تو درخواست لکھیں۔ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا خط، مضمون، کہانی، درخواست کی صورت میں تحریری اظہار کر سکیں۔ تقریباً وہ سارے وہ کام ہیں جو پہلے آپ سیکھ چکے ہیں، جس میں تخلیقی لکھائی شامل ہے۔ آپ نے خود سے سوچنا ہے اور اپنے خیالات کا موقع محل کی مناسبت سے اظہار کرنا ہے لکھ کر۔ سب سے پہلے روزانہ کی طرح اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں ہمارے سبق کا۔ آج کا اسلامی نقطہ نظر اس طرح سے ہے: بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا خدا کی راہ کے مجاہد کی طرح ہے۔ بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا خدا کی راہ کے مجاہد کی طرح ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری سے یہ لی گئی حدیث شریف، اور دیکھیں کہ اس میں دوسروں کی مدد، خدمت خلق، دوسروں کا احساس کرنے والے کے لیے کس قدر درجے رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے کسی بھی طرح سے، اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کو وہ درجہ، وہ فضیلت دی گئی ہے جو مجاہد کی ہے، اور اس کو وہ درجہ دیا گیا ہے جو سارا دن روزہ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے، اور اس کو اتنا ثواب اور اتنا اس کا درجہ رکھا گیا ہے جو نماز پڑھنے والے کا، جس کی قبول نماز ہوتی ہے، اس کا درجہ ہے۔ اور عمل کتنا چھوٹا سا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی غریب تنگ دست کی مدد کرنا۔ اگر غور کریں تو ہمارے دین میں اس قدر وسعت ہے، اس قدر آسانی ہے، اور اس قدر نیک اعمال کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم ان پر غور کریں، ان سے سیکھیں، اور جس حد تک ممکن ہو اس نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، خواہ وہ راستے میں جاتے ہوئے، گزرتے ہوئے ایک کانٹا یا ایک پتھر اٹھانا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بہت معمولی سی نیکی، اس پہ مجھے کیا اجر ملے گا۔ نیکیاں کبھی بھی معمولی نہیں ہوتی ہیں۔ کوشش کی جائے تو آپ آج عادی ہوں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں وسعت لائیں گے، اور آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے۔ اپنی زندگی میں اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ جلدی سے دہرائی کریں گے، اور دہرائی آج بھی ہم کل کی طرح ان سوالات کی کریں گے جس سے ہمیں عیدی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم دہرا سکیں۔ آپ کے پاس سوال ہے: عیدی اپنے بچپن میں دوسروں کی مدد کیسے کرتے تھے؟ یعنی جب وہ آپ کے جتنے تھے تو دوسروں کی مدد کرنے کا ان کا کیا طریقہ تھا؟ کامیابی کا کلیہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جی، آپ نے اپنی معلمہ کو بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا صرف مخیر یعنی خیرات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور عبدالستار ستاریدی کے حالات زندگی مختصراً آپ نے بتانے ہیں، کہاں سے وہ آئے، کیسا ان کا بچپن گزرا، جوانی میں انہوں نے کیا کیا، کس کس کام میں انہوں نے، ان کی شخصیت کیسی تھی کہ وہ کس کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور اس سبق سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا، آپ نے کیا سیکھا۔ ایک چیز آپ نے سیکھ لی، آپ اس پہ کیسے عمل کریں گے، آپ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے، کس طرح مستفید ہوں گے؟ سوچئے اور کر کے بتائیے۔ لیکن ابھی سب سے پہلے ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ یقیناً آپ سب نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پڑھنے سے پہلے کی ایک تصویر، ہم نے آج مختصر الفاظ میں کسی تصویر کو دیکھ کے کہانی لکھنی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک تصویر موجود ہے، آپ یقیناً اس تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس تصویر میں موجود کرداروں پر غور کرنا ہے، اس میں جو صورتحال پیش کی جا رہی ہے، جو بیان کی جا رہی ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اس پر زبانی اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد آج کا کام کریں گے۔ تو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو روک کر 2 منٹ کا وقت لیجئے، تصویر پر غور کیجئے، تصویر کو بیان کرنے کے لیے اپنے ذہن میں جملوں کو ترتیب دیجئے، اور پھر ربط کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اپنی معلمہ کو بتائیے۔ اس کے بعد ہم اپنا آج کا اگلا کام کریں گے۔ آپ سب نے اس تصویر کو بیان کیا، یقیناً آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس تصویر میں کون سے 2 کردار ہیں اور کون سی کہانی بیان کی گئی ہے۔
آج جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آج آپ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو خط، مضمون، کہانی اور درخواست کی شکل میں بیان کرنا سیکھیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کی ذات کسی مشکل میں خدا نخواستہ، اس کے لیے آپ کسی کو درخواست لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو مضمون میں بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر کے جو جذبات ہیں ان کا تحریری طور پر اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی چیز دیکھی آپ اس کو کہانی کی صورت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی پہ آج ہم کام کریں گے اور ہمارا مقصد ہوگا خیالات، جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کرنا، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اچھا، ہم مضمون نویسی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سبق نمبر 2 جو تھا صفحہ نمبر 16 پر، اس پر ہم نے مضمون نویسی کو تمام اصول و ضوابط کے ساتھ سیکھ لیا ہے، مشق بھی کر لی، مختلف موضوعات پر آپ نے مضمون نویسی کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہانی نویسی کی تو یہ بھی ہم نے اپنے سبق نمبر 5 درسی کتاب کے سبق نمبر 5 کے صفحہ نمبر 33 پر پڑھ لیا ہوا ہے۔ اگر ہم خط نویسی پہ چلے جائیں جو کہ ہمارے حاصل تعلم میں آج شامل ہے تو یہ بھی ہم نے اپنے درسی کتاب کے سبق نمبر 8 کے صفحہ نمبر 51 پر پڑھا اور اس کا خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں سیکھا۔ یہ قاعدے دہرانے کے لیے ہم یہ جو میں نے آپ کو سبق بتائے یعنی سبق نمبر 2، سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 8 کے جن جن صفحات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان پر جو QR کوڈز لگے ہوئے ہیں ان کو آپ سکین کریں تو ان میں اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل چکی آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیے اور ان اصولوں کو اگر آپ کو بھول چکے ہیں تو آپ دوبارہ سے اپنے ذہن میں پھر سے ان کو دہرا سکتے ہیں۔ اچھا، بات ہو رہی ہے درخواست نویسی کی، کیونکہ آپ نے دیکھا پیچھے ہم نے کہانی، مضمون اور خط نویسی کی بات کی۔ درخواست نویسی، درخواست سے مراد وہ تحریر ہے جو کسی ماتحت یا عام آدمی کی طرف سے کسی خاص مقصد یا ضرورت کے تحت عہدیدار یا ذمہ دار کو لکھی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی درخواست لکھی؟ کس کو لکھتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ اپنے صدر معلم کو، صدر مدرس کو لکھتے ہیں۔ کب کب درخواست آپ نے لکھی اور کیوں کیوں لکھی ہے؟ ہاں جی، آپ درخواست لکھتے ہیں جس دن آپ نے چھٹی کرنی ہو، آپ کو گھر میں کوئی ضروری کام ہو۔ بالکل صحیح ہے، جب بیمار ہو تو بھی درخواست لکھتے ہیں۔ جی، اگر کوئی آپ نے اپنی فیس میں اسکول کی جو فیس ہے اس میں کمی کروانی ہے تو بھی درخواست لکھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، اگر آپ اپنے اسکول کے اپنی جماعت کے بچوں کے ساتھ کہیں سیر پر کسی تفریحی معلوماتی دورے پر جانا چاہتے ہو تو بھی آپ درخواست لکھتے ہیں۔ بالکل صحیح، اگر آپ اپنے اسکول میں کتابیں دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک بینک بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ درخواست لکھتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ تو ہوگی درخواست کی بات جو اسکول کی حد تک آپ لکھ رہے ہیں۔ اگر میں اس کو تھوڑے سے وسیع پیمانے پر لے کے جاؤں تو کیا آپ نے اس کے علاوہ بھی کبھی کسی کو درخواست لکھی ہے؟ شاباش۔ دیکھیں، درخواست ہم اس وقت لکھتے ہیں جب ہم نے اپنی جو استدعا ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے وہ دوسروں تک، اعلیٰ حکام تک پہنچانی ہوتی ہے۔ ابھی آپ بچے ہیں، آپ اسکول کی حد تک سیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بچے نے یونین کونسل میں جو متعلقہ جو مجاز افسران بیٹھتے ہیں ان کو درخواست لکھی ہو، جو وہاں کے ہوتے ہیں ان کو درخواست لکھی ہو۔ آپ کو کسی ہسپتال کے MS کو درخواست لکھنے کی شاید ضرورت پیش آئی ہو، تو درخواست میں آپ اپنا وہ مدعا، وہ مقصد پیش کرتے ہیں جو آپ کو اس وقت درپیش ہوتا ہے۔ درخواست لکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں ہدایات ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ جس افسر کو درخواست لکھنی ہو، خواہ وہ اسکول سے ہو متعلقہ یا اسکول کے علاوہ ہو، سب سے پہلی سطر میں اس کا عہدہ اور پتہ نہایت مؤدبانہ انداز میں لکھنا چاہیے، مثلاً بخدمت ہیڈ ماسٹر۔ اگلی سطر میں اسکول کا نام، جیسے گورنمنٹ ہائی اسکول پیپلز کالونی پشاور آ گیا۔ تیسری سطر میں جناب عالی، خاتون ہیں تو ان کے لیے بھی، حضرت ہیں تو ان کے لیے بھی جناب عالی۔ چوتھی سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے، یہ الفاظ لکھ کر اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ درخواست کا مقصد بہت صاف اور آسان الفاظ میں لکھتے ہیں اور اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے افسر کے ادب اور احترام کا پورا لحاظ رکھیں۔ آخر میں اے نوازش ہوگی لکھیں اور درخواست ختم کر دیں۔ سب سے آخر میں ایک سطر چھوڑ کر بائیں جانب العارض یا درخواست گزار لکھیں اور اس کے نیچے اپنا نام اور پورا پتہ درج کریں، یا طالب علم اپنی کلاس اور سیکشن وغیرہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے العارض کے دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ نہیں لکھیں گے تو کیا پتہ 1 سال پہلے کی درخواست ہے، 2 سال پہلے کی ہے، 4 سال پہلے کی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس درخواست لکھنے کے لیے چند ہدایات۔ آپ نے کیا کرنا ہے، برقی میڈیا سے مدد لینی اور اپنے شہر میں فلاحی کام کرنے والی
7 फाउंडेशंस के नाम अभी लिखने हैं। तरीका कार ये हो सकता है आपको अपने इलाके में पता हो कि कौन कौन सी फाउंडेशंस ऐसी हैं जो फलाही काम कर रही हैं। अगर मालूम है तो आप अभी दर्ज कर लीजिए, अगर नहीं मालूम तो आप अपनी मौलमा के साथ कंप्यूटर लैब चले जाइए। वहाँ पे आप जब अपने शहर का नाम दर्ज करेंगे और उसके साथ फलाही काम करने वाली फाउंडेशंस का नाम लिखेंगे तो उसमें जितने भी मौजूद हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। आपने उनमें से 7 फाउंडेशंस के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो वीडियो को रोक के जल्दी से इनफरादी सरगर्मी कीजिए, फिर हम काम को अगले हिस्से में करेंगे। आप में से किस किस ने इनफरादी सरगर्मी की? शाबाश, मज़ा आया आपको? बहुत खूब। अच्छा, ग्रोही सरगर्मी आपकी कि पाकिस्तान में आप जानते हैं बेशुमार फलाही इदारे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ फलाही कामों में मसरूफ़ हैं, ऐसा है ना? आपने बहुत से, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपने छिपा एम्बुलेंस देखी होगी, ईदी एम्बुलेंस देखी होगी, इसी तरह से आपने मुख्तलिफ और जैसे सहारा फाउंडेशन का सुना होगा। अगर आप किसी ऐसे शहर में जहाँ पे सुंदस फाउंडेशन का एक नाम है जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनका इलाज करते हैं ख़ास तौर पर, इसी तरह फातमी एक है इदारा, वो भी इस तरह के बच्चों का इलाज करते हैं। बहुत सी फाउंडेशंस आप जानते होंगे। आपने चंद इदारों के नाम हम आपको बताए जा रहे हैं। आपकी मौलमा या आपके मौलम जो है 5-5 तलबा का ग्रोह बनाएंगे और हर ग्रोह जो है उनमें से 5 इदारों के नाम तफवीज़ करेंगे। तलबा ने आपने यानी उनकी तफासील मुहैया करनी है। इसके लिए आप बरकी मीडिया से मदद हासिल करेंगे, ये आपका ग्रोही काम है। जिस तरह से आपकी मौलमा आपको मज़ीद में आसान कर देती हूँ, चलिए अगर आपके पास वक्त नहीं तो हर ग्रोह को 2-2 फाउंडेशंस के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे आगा खान फाउंडेशन और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, एक ग्रोह को ये दे दिया जाए, एक ग्रोह को अंसार बरनी ट्रस्ट और दारुस सुकून दे दिया जाए, एक को वार और अखुवत फाउंडेशन दे दिया जाए, इसी तरह से कशफ फाउंडेशन और छिपा। एक ग्रोह को अल खिदमत फाउंडेशन और औरत फाउंडेशन दे दिया जाए, इसी तरह से TSF और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन दे दिया जाए, और एक ग्रोह को सहारा फाउंडेशन एहसास और एक को बुनियाद लिटरेसी काउंसिल। इस तरह आप जितने आपके ये 2-2 के हिसाब से बन रही है, तकसीम हो रही है, जमात के इतने ग्रोह बना लें। 5 से ज़्यादा तालिब इल्म हर एक में आते हैं तो उस तरह से बना लीजिए, 5 से कम की तादाद है तो भी बना लीजिए। अब आपने क्या करना है कि बच्चों ने यानी तलबा ने उनके ज़िम्मे जो 2 फाउंडेशंस उनको बताई गई हैं उससे मुतल्लिका मालूमात जमा करनी है। कहाँ से जमा करेंगे? बरकी मीडिया से। जितना काम आप अभी ग्रोह की सूरत में कर सकते हैं, अगर पहले से कुछ मालूम है, आपको सही मालूमात हासिल हैं, उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब आपने ये सबक पढ़ा होगा तो मुख्तसरन आपकी मौलमा आपको मुख्तलिफ फलाही इदारों के बारे में, फलाही कामों के बारे में बताती रही होंगी और आपने घर जाके वालिदैन से ज़रूर बात की होगी और कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप अपनी ऐसी मालूमात को यहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना काम अभी मुमकिन है उसको कर लीजिए, बाकी काम आप इसको घर जाके तलाश करें, कल दोबारा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोकिए और पहले ये ग्रोही सरगर्मी करें और इसको करने का लाए अमल तैयार करें, फिर हम अपने सबक को अगले हिस्से से देखेंगे। जी, ये काम आपका हो गया। मश्क में आपने अभी करना है कहानी लिखें, क्योंकि आज हमारा एक काम ये भी था कहानी लिखना, सांच को आंच नहीं। और घर के काम में आज आपके पास है अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को ख़त तहरीर करें जिसमें उन्हें सबक पढ़ने के बाद अपने एहसासात से आगाह करें। सबक से मुराद कौन सा सबक है वजाहत करती चलूँ। यहाँ पे आपने अभी जो सबक पढ़ा, एक इंसानियत नवाज शख्सियत, उसके बारे में बताया जाना है या उसके बारे में कहा जा रहा है। इस सबक को पढ़ने के बाद आपके क्या एहसासात हैं उनसे आगाह करें। अजीज़ रिश्तेदार में आपकी खाला हो सकती हैं, मामू हो सकते हैं, चचा हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं। आपने उनको ख़त लिख के बताना है और बताएं कि आप मुस्तकबिल में कैसे खिदमत खल्क़ का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौजू है जिस पे आपको ना सिर्फ इज़हार ख्याल का मौका मिलेगा बल्कि आपको ख़त को दुरुस्त तरीके से लिखना भी आएगा। फिर एक वर्कशीट है जिसमें आपने 2 सवालात करने हैं। सवाल नंबर 1 है अब्दुल सत्तारीदी की ज़ात की 10 खूबियाँ तहरीर करनी है बरकी मीडिया की मदद से। और सवाल नंबर 2 है गैर सरकारी फलाही इदारा क्या होता है। मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करके कम अज़ कम 5 अग़राज़ व मक़ासद तहरीर करने हैं। ये हमारा आज का काम था। इंशाअल्लाह कल हम अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।